السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 568، سورۃ الحجر، آیت 80 تا 86، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں سے مکان تراشتے تھے اس حال میں کہ بے خوف تھے۔ پس انہیں صبح ہوتے ہی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے۔ پس درگزر کیجئے، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا، بے شک آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبا، جھٹلایا، اصحاب الحجر، ہجر والوں نے، المرسلین، رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دی ان کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فَكَانُوا، تو وہ تھے، انہا، ان سے، معرضین، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتاً، گھر، آمنین، بے خوف ہو کر، فَأَخَذَتْهُمْ، پھر آ پکڑا انہیں، الصَّيْحَةُ، چیخ نے، مُصْبِحِينَ، جب وہ صبح کے وقت میں داخل ہونے والے تھے۔ فَمَا أَغْنَى، چنانچہ نہ فائدہ دیا، عنہم، انہیں، ما، اس نے جو، کانو، تھے وہ، یکسبون، کماتے۔
وما خلقنا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، الا، مگر بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، الساعۃ، قیامت، لآتیۃ، البتہ آنے والی ہے، فاصفح، لہذا آپ درگزر کریں، الصفح، درگزر کرنا، الجمیل، اچھے انداز سے، انا، بلا شبہ، ربک، آپ کا رب، ہوا، وہی، الخلاق، پیدا کرنے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات سورۃ الحجر میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ہجر نے، ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اہل ہجر کون تھے؟ الہجر اس جگہ کو کہتے ہیں جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو، جیسا کہ بیت اللہ کے ساتھ حتیم کو بھی ہجر کہتے ہیں کہ پتھروں کی دیوار پھیر دی گئی۔ تو الہجر وہ مقام یا وہ جگہ جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو اور عام داخلہ جہاں ممنوع ہو۔ یہ ہجر نامی بستی شام اور مدینہ منورہ کے بیچ ایک جگہ پر واقع ہے، اور یہ سمود نامی قوم کا مرکز تھا۔ سمود جن کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان لوگوں کا مرکز تھا الہجر، یعنی ایسا علاقہ جسے پتھروں سے گھیر دیا گیا ہو، اور یہ بستی شام اور مدینہ المنورہ کے بیچ میں ایک مقام پر واقع تھی، اور یہ جگہ خیبر سے تبوک جانے والی سڑک پر واقع ہے، اور اب اس کا نام العلا یا مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ تو جو قافلے شام کی طرف جاتے ہیں حجاز سے، وہ یہیں سے گزر کر جاتے ہیں، اور کسی زمانے میں یہاں ترکوں کا ایک ریلوے لائن کا اسٹیشن بھی موجود تھا۔ اس قوم کے حالات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ ہود کے اندر بھی، سورۃ الاعراف کے اندر بھی، سورہ قمر اور سورہ شعراء کے اندر بھی بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے ان کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بڑے جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام، مگر ان بستی والوں نے جھٹلا دیا۔ تو ایک رسول کا جھٹلانا وہ تمام رسولوں کا انکار، کسی ایک پیغمبر کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو بھی بہت ساری نشانیاں دی، یعنی معجزات دیے، نشانیاں دی، مگر یہ ظالم ہٹھ دھرم تھے، یہ منہ ہی پھیرتے رہے، یہ کسی طور پر بھی ظلم و بربریت، شرک اور کفر سے باز آنے والے نہ ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے معجزات کو دیکھ کر بھی حق اور لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہ کیا۔ اب ان نشانیوں کے اندر اونٹنی کا معجزہ بھی تھا، اور اسی طرح جو دیگر دلائل پیش کیے گئے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اہل ہجر بستی کے رہنے والے یہ سمود نامی یہ قوم، ان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قوم عاد کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بنتی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد نامی قوم، اللہ نے اسے آندھی اور طوفان سے ہلاک کر دیا تھا۔ تو سمودیوں نے دیکھا کہ عاد جو ہے وہ عین الف آ دال، عاد نامی قوم آندھی اور طوفان سے برباد ہوئی۔ تو سمودیوں کے دماغ میں خیال آیا کہ ہم ایسی رہائشیں اختیار کریں کہ جتنا بھی طوفان اور آندھی کیوں نہ آئے، ہماری بستی کو اور ہمارے مکانات کو کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا پائے۔ تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانا شروع کرتے ہیں، یعنی پہاڑوں کے اندر تراش خراش، پہاڑوں کے اندر انہوں نے جناب مکان بنا دیے، کمرے بنا دیے اور اپنی رہائش گاہیں اختیار کر لی۔ اب جتنی بھی آندھی اور طوفان آئے، ہاں جی، تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والا، پہاڑ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ انتہا درجے کا زلزلہ آئے یا جناب آتش فشاں پھٹ پڑے تو پہاڑ بھی پھر ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے دماغ میں یہ ہوا، سمودیوں نے سوچا عاد کو آندھی نے ہلاک اور برباد کیا، کیوں نہ ہم پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا لیں کہ جتنا مرضی طوفان اور آندھی آ جائے ہمیں کچھ نہ ہو۔ آج بھی کافر یہی سوچتا ہے، ہاں جی، زلزلہ آئے یا سونامی کا سیلاب آئے تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا مزید جدت اختیار کر لیں، ایسے مکان بنا لیں کہ جو ڈاما ڈول ہونے کے باوجود بھی نہ گریں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو لشکر ہاں جی بے انتہا اور انگنت اور لا تعداد ہیں۔ تو ان سمودیوں نے پہاڑوں کو تراشا اور بے خوف ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دی کہ جناب اب تو ہم پوری طرح محفوظ ہیں اور سیو ہیں، ہاں جی، اب کوئی آندھی طوفان ہمیں تباہ نہیں کر پائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں صبح کے وقت چیخ نے پکڑ لیا، فرشتے نے چیخ ماری اور یہ سب کے سب کافر اور بے ایمان ہلاک ہوئے اور برباد ہوئے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا تو صبح صبح کے وقت ہی اللہ کا عذاب ان پہ برسا، اور ان سمودیوں اہل ہجر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پہاڑوں میں مکان بنا کر سمجھ بیٹھے کہ اب ہم محفوظ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک چیخ کے ساتھ پکڑا اور یہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ مطلب کلیجے نکل آئے، دل پھٹ گئے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا یا جو بھی ہوا، سب کے سب اسی چیخ کے ساتھ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ انہوں نے نشانیوں اور معجزات کو نہ مانا بلکہ اس اونٹنی کی پونچیں ہی کاٹ ڈالی اور پیغمبر کو چیلنج دینے لگے کہ جناب کوئی عذاب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لے آئیں اور ہمیں ہلاک کر دیں۔ ان کو اپنی ٹیکنالوجی پر، سمودیوں کو، اہل ہجر کو اپنی جدید اور جدت پر اتنا گھمنڈ اور ناز تھا کہ جناب اگر سیلاب آئے تو ہم تو اوپر اوپر پہاڑوں پر موجود ہیں، اگر آندھی اور طوفان آئے تو آندھی اور طوفان سے تو پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑا کرتے نا، اس لیے ہم پھر بھی محفوظ اور سیو ہوں گے۔ انہوں نے معجزات کو ماننے سے انکار بھی کیا اور اونٹنی کو بھی مار ڈالا اور پیغمبر کو چیلنج دیا، جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو۔ یہ بے خوف اور ہاں جی بے خوف ہو کر یہ رہنا شروع ہوئے کہ اب تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ صبح ہی صبح انہیں چیخ نے پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، چیخ کے ساتھ ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے، یعنی وہ اتنی خوفناک اور ہیبت ناک چیخ تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ نے ان کے اوپر زلزلہ بھی مسلط کر دیا۔ تو چیخ اور زلزلے نے ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا،
اور جناب ان کی کمائی ان کے کوئی کام نہ آئی۔ جو یہ اپنی ٹیکنالوجی پر ناز کر رہے تھے اپنی تعمیرات پر ان کو ناز تھا، ان کو زرعی ترقیوں پر ناز تھا، کھیتی باڑی پر ناز تھا، اپنی کاریگریوں اور مہارتوں پر ناز تھا۔ ایک چیخ اور چیخ کے پیچھے زلزلہ، یہ لوگ بھی تباہ اور برباد ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور بیچ کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر سینکڑوں ہزاروں انگنت لاتعداد دلائل موجود ہیں، اور یہ بھی کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، اور اسی طرح جو ہے اللہ وحدہ لا شریک نے ان پیغمبروں اور قوموں کا ذکر فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے کہ وہ سمجھ لیں۔ پھر فرمایا اتنا ہی نہیں، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس میں بے شمار نشانیاں اللہ کے ایک ہونے، اس کے عظیم ہونے، اس کی قدرت پر اور اس کے قادر اور قدیر ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ نے با مقصد پیدا کیا ہے۔ اللہ نے سب کچھ با مقصد پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ سمجھنا چاہو تو ابراہیم علیہ السلام میں، لوط علیہ السلام میں، شعیب علیہ السلام میں، صالح علیہ السلام میں علیہم الصلاۃ والسلام، تمہارے لیے ان کی قوموں میں نشانیاں موجود نہیں تو کائنات میں ہی غور و فکر کر لو کہ یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا۔ اور پھر پیغمبر کو اور پیغمبر کے پیچھے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جناب اتنا کچھ دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے اور نظر آنے کے باوجود بھی اگر یہ کافر راہ راست پر نہ آئیں تو بے صبری اختیار نہیں کرنی، درگزر کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے ہی درگزر کرنا ہے۔ بالکل چھوڑ بھی نہیں دینا کہ دعوت کا راستہ ہی بند نہ ہو جائے، اور بے صبرا بھی نہیں ہونا اور پریشان بھی نہیں ہونا۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو قیامت آنے والی ہے، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا پورا پورا اجر ہوگا، اور بے ایمانوں اور بدکاروں اور کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے لیے قیامت کے دن پوری پوری سزا ہوگی کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ قریب ہے اور جلد آنے والی ہے، اور ضرور ضرور آنے والی ہے۔ تو جس دن انصاف ہوگا، ظالموں کو ظلم کی سزا ہوگی، نیکوکاروں کو نیکیوں کی جزا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔